تیاری بھرپور ہے، اور جس قسم کی ہمیں کالز آ رہی ہیں، جس طریقے سے کراچی کے لوگ تیار ہیں، جس طریقے سے حیدرآباد کے لوگ تیار ہیں، وہاں پہ ہماری تنظیم جس قسم کی تیاری کر رہی، جو ایک جوش و ولولہ پایا جا رہا ہے، وہ قابل دید ہے۔ 9 جنوری کو جمعے کے دن جب سہیل آفریدی صاحب کراچی کے ایئرپورٹ پہ انشاءاللہ اتریں گے، اور جب باہر آپ نکلیں گے تو ایک لوگوں کا سمندر ہوگا جو سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کرے گا، جو پاکستان کے تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ان کے گیسٹ ہیں، ان کو ویلکم کرے گا، اور انشاءاللہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہوگی سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، وہ قابل دید ہوگی۔ آپ ساتھ ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ ثاقب صاحب، اچھا شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے ایک بیان میں پڑھ رہا تھا کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہوگا، 8 فروری کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیجئے گا کہ 8 فروری ایکچولی پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے، 8 فروری کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان تو اپنا ایک وہ کل سے 3 روزہ وہ لاہور تک جا رہے ہیں، تو آپ کا کیا پلان ہے؟ مطلب اس دن ہڑتال ہوگی، آپ کسی جگہ پروٹیسٹ کریں گے، اسلام آباد آئیں گے، یا اپنی اپنی جگہوں پہ پروٹیسٹ ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے، 8 فروری انشاءاللہ جو ہماری تحریک ہے اس کا پیک ہوگا۔ شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی کال جو ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال تو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہوئی ہے۔ اور آپ ایک اور چیز نوٹ کر رہے ہوں گے ثاقب صاحب کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہماری ہے، جو عمران خان صاحب نے ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی ہوئی ہے، وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ لاہور میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جو سرکاری سطح پہ جو طریقہ کار ہمارے ساتھ آزمایا گیا، جان بوجھ کے ہمارے دورے کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی، سبوتاج کرنے کی کوشش ہوئی، سہیل آفریدی کی شاہ نشان چیزیں وہاں پہ نہیں ہوئی، مین ہینڈلنگ ہوئی، کرفیو لگا، پریزن وینز، ایف آئی آرز، ریڈز، لوگوں کو اٹھانا، تجارتی مراکز سے لوگوں کو اٹھانا، فوڈ سٹریٹ بند کرنا، اس کے باوجود لاہور کے لوگوں نے جس طریقے سے سٹریٹ موومنٹ کو اور سہیل آفریدی کو ویلکم کیا ہے، وہ قابل دید ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جو بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ 8 فروری تک ہم نے سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا دورہ بھی کیا ہوگا۔ خیبر پختونخوا بالکل تیار ہے، ہم نے تینوں صوبے کے دورے کمپلیٹ کیے ہوں گے، اور یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، یہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہوگی۔ 8 فروری کو جو کال ہوگی وہ اسلام آباد کی طرف آنا ہوا، یا وہاں پہ دھرنا ہوا، 26 نومبر بند کرنا ہوا، یا فیض آباد پہ بیٹھنا ہوا، وہ دیکھنے کے قابل ہوگا، اور وہ کچھ نیکسٹ لیول کے ہوگا جس کی قیادت سہیل آفریدی صاحب کریں گے۔ اچھا شفیع جان صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ کراچی کے سندھ کے وزٹ میں حکومت نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے، ملاقات کر رہے ہیں، میئر کی جو دعوت آپ کو آئی ہے وہ قبول کیا آپ نے؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات متوقع ہے؟ جی بالکل، سندھ کی گورنر وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی کال آئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، انہوں نے ملاقات کی دعوت بھی دی ہے۔ سی ایم سہیل آفریدی صاحب مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں، آپ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں، پیپلز پارٹی سے ہیں، اب ملاقات بھی ہوگی۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کی چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جس طریقے سے ویلکم کیا ہے، وہ کافی خوش آئند ہے، اور یہی جمہوری اقدار ہے۔ سر فون پہ جلسے کی اجازت کی بات آپ نے کی، مانگا کہ جی کہ ہم نے اجازت مانگی ہوئی ہے، جلسے کی اجازت دے دیں مزار قائد پہ؟ جی بالکل، ہم نے این او سی جمع کی ہوئی ہے مزار قائد پہ جلسہ کرنے کی، اور سہیل آفریدی صاحب کی بھی خواہش ہے، اور ہماری وہاں کی تنظیم نے این او سی کے لیے ڈی سی صاحب کے پاس ایک درخواست جمع کی ہوئی ہے فار این او سی، تاکہ مزار قائد پہ ہم ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکیں، لیکن ابھی تک وہ این او سی ڈیسائیڈڈ نہیں ہوئی، نہ وہاں اس کو ریفیوز کیا گیا ہے، اور نہ ہی ایکسیپٹ کر کے کوئی این او سی گرانٹ کی گئی ہے۔ ثاقب صاحب، اچھا شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کے حوالے سے دوبارہ میں سوال کروں گا، کس دن آپ کا یہ ڈیسائیڈ ہوگا؟ کیونکہ آپ یہ کہتے آئے ہیں کہ 4-5 آپشنز ہیں، آپ فیض آباد بھی آ سکتے ہیں، آپ سرحد وہاں سے بھی بند کر سکتے ہیں، کچھ دھرنا بھی دے سکتے ہیں، تو کس دن کون سی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوگا، یا یہ ایک خفیہ پلان آپ کا ہوگا اور آپ کو اس کو خفیہ ہی رکھیں گے؟ دیکھیں، میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں ثاقب صاحب کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا اڈیالہ کے سامنے، کوئی پلان نہیں تھا ہمارا دھرنا دینے کا. جس طریقے سے وہ ایک بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایک میسج سے اس کی ایکسیپیبلٹی آپ دیکھ رہے ہو خیبر پختونخوا میں، کہ وہ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، وہ دلوں پہ راج کر رہے ہیں. اس وقت ہم سب پلان کر رہے ہیں، کچھ کارڈز ہم نے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو مزید ریفائن ہونا ہے، اس کے ٹی او آر سیٹ ہونے ہیں، ڈسکشن ہونی ہے، مرکزی قیادت نے بیٹھنا ہے، صوبائی قیادت نے بیٹھنا ہے، چیف ایگزیکٹو کے اپنے کچھ پلانز ہیں. لیکن 8 فروری سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے بلوچستان کا دورہ بھی کمپلیٹ کیا ہوگا. ہم دوبارہ پنجاب جانے کا پلان بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سندھ سے بھی ہو کے واپس آئے ہوں گے. خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن بالکل پیک پہ ہے، یہاں پہ لوگ تیار ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ٹیبل پہ رکھیں گے. اور سر خواجہ آصف صاحب تنقید کر رہے ہیں کہ اپنے صوبے کو تو دیکھ لیں، آپ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. امیر حیدر ہوتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب لاہور آپ کیوں جاتے ہیں، وہاں پہ پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو تھوڑا سا کہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا ہلیں. دیکھیں، اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کی ہے. عمران خان صاحب نے ان کو ذمہ داری دی ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو یا بلوچستان ہو. خیبر پختونخوا کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو میں تو بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ گورننس میں ہم ان سے آگے ہیں. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ لیں. میں تو یہ بھی ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہاں پہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہاں پہ کبھی کسی دوسری جماعت کی دوسری دفعہ حکومت نہیں آئی. تحریک انصاف تیسری مرتبہ حکومت میں ہے، کچھ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، تو اس لیے ہم حکومت میں ہیں. ہمیں ان کو چیلنج جو پریس کانفرنس میں جو فگرز آئے تھے وہ بھی تو آپ کے خلاف ہی جاتے ہیں نا. پچھلے 1 سال میں آپ کی حکومت ہے، اور 80% وہ کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہوئے. اب ان کے تدارک کے لیے آپ کو بھی تھوڑا سا اپنے موقف سے تو پیچھے ہٹنا ہوگا، تاکہ یہ دہشت گردی جس طرح بڑھی ہے 2025 میں، بلکہ میں آج سنا تھا جو 2009 کے بعد 2025 میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی. تو اس میں پھر آپ کو بھی تھوڑا سا اپنا رویہ تھوڑا سا نرم نہیں کرنا ہوگا تاکہ یہ دہشت گردی پر قابو پایا جائے؟ ہم تو پچھلے 1 سال سے، اگر آپ پیچھے 1 سال چلے جائیں، صاحب 2 سال سے چیخی لگا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب فلور پہ، میں فلور پہ، اسمبلی کے فلور پہ ہم چیخ کے، مینا خان صاحب چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، ان کو ریسیٹل کیا جا رہا ہے، ان کو روکا جائے. تب یہ کہتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نمبرز بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یہاں پہ زیادہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. جب ہم کہتے تھے تب ہمیں یہ کہتے کہ نہیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ہم تو شروع سے یہ بات کر رہے ہیں، شروع سے بات کریں گے تو یہ زیادہ ہو جائیں گے. ان کو ریسیٹل کیا جا رہا ہے. شہباز شریف کی حکومت میں جولائی 2022 میں سیکیورٹی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ ریسیٹل کیا جائے. دیکھیں ہم تو ان سے انکاری نہیں ہیں. نہیں شفیع جان صاحب وہ ایک چیز کا تسلسل تھا، اس کو بھی آپ بھی کوٹ نہیں کر رہے ہیں. سپتمبر 2021 میں اس وقت کے صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو عام معافی دی جائے. 1 اکتوبر کو TRT ورلڈ نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو چلایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم طالبان سے بات چیت کر رہے ہیں، تقریباً 30 سے 40 ہزار لوگ ہوں گے جو یہاں پر آ کے سیٹل ہوں گے، پھر ہم ان کو ڈسارم کریں گے، جس کی کنٹینیوشن تھی جو 2022 والی میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ اوپر پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے جو ان کو مانیٹر کرے، وہ اس وجہ سے ہوئی تھی میٹنگ. دیکھیں انگیجمنٹ ہم نے کی، ہم نے ان کو انگیج کیا، لیکن فائنل جو ریسیٹلمنٹ کی بات تھی وہ شہباز شریف کی حکومت میں ہوئی، ان کی اجازت سے ہوئی. یہ منٹس پڑے ہوئے ہیں سیکیورٹی کمیٹی کے. اس میٹنگ میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے کیونکہ وہ کیبنٹ کا حصہ تھا اس ٹائم اس حکومت کا، تو وہ بھی موجود تھے. میں تو اس بات سے انکاری نہیں ہوں، ہم نے انگیج کیا ان لوگوں کو، لیکن فائنل جو ریسیٹلمنٹ ہے وہ شہباز شریف نے کی. اب ہم یہ چاہتے ہیں، ہم بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم بھی دہشت گرد کے خلاف ہیں. علاقہ ہمارا ڈیمیج ہو رہا ہے، لوگ ہمارے ڈسپلیس ہو رہے ہیں، لوگوں کی ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، فورسز کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. 90% لوگ چاہے وہ فورسز کے ہوں چاہے وہ سویلین ہو، وہ خیبر پختونخوا کے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، یہاں پہ ہمارا مینڈیٹ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ایک نیشنل پالیسی بنائے، ایک TOR سیٹ کریں، اس TOR کے مطابق کوئی بھی کاروائی ہو ہمیں لوپ میں لیا جائے. یہاں پہ قبائلی جو مشران ہیں ان کو لوپ میں لیا جائے. اسلام آباد کے بند کمرے میں ایک بیٹا شخص شفیع جان صاحب ہم سے بہتر نہیں جانتا ہمارے علاقوں کو.